توحید جب کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا. کس میں؟ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت میں. ہم ہر ایک پر بات کریں گے، ربوبیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، اور اسی طرح سے الوہیت کیا ہے. ربوبیت کا مطلب یہ ہوگا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود یہ درس کیوں؟ انشاءاللہ آگے جانیں گے کہ یہ درس کیوں ہے. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم بس سنانی کرتے آ رہے ہیں. ہم شرک میں مبتلا ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ہم شرک میں مبتلا ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں. شرک میں مبتلا ہیں، راشن کٹ بانٹ رہے ہیں. نہیں، پہلے ہماری توحید شرک سے پاک ہو. توحید کی ضد شرک ہے، لہذا اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم شرک جیسے بدترین گناہ سے بچ سکیں جو ہمارے تمام خیر کے کاموں پر پانی پھیر دیتا ہے. تو توحید کی 3 قسمیں بتایا. پہلی قسم ربوبیت. ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا. اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو اسی نے پیدا کیا ہے. یہ بات ہم مان رہے ہیں. آگے بڑھیے. اللہ رب العالمین ہی ہمارا مالک ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا مالک وہی اللہ رب العالمین ہے. اسی طرح سے جب وہ مالک ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کا مالک بھی وہی ہے، تو اس دنیا کو چلانے والا وہی اللہ رب العالمین ہے. یہ اگر ہم مانتے ہیں تو بس مان لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ جتنی باتیں ابھی میں نے کہا یہ تمام باتیں کفار و مشرکین مانتے تھے. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ درس کیوں اہم ہے. جتنی باتیں ہم نے کہا کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، وہ مالک ہے، وہ دنیا کو چلانے والا، یہ تینوں باتیں جو ہم نے کہا یہ کفار و مشرکین بھی مانتے تھے. لیکن پھر وہ کافر کیوں رہے؟ ہم بھی وہی مان رہے ہیں، ہم بھی وہی عقیدہ رکھ رہے ہیں، اور ہم مسلمان، اور وہ کفار و مشرکین جو وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے. دلیل سنیں گے آپ. دلیل یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار و مشرکین سے پوچھیں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ بے ساختہ ایک لفظ میں یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو وہ بھی تو یہ مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں. فرق کہاں ہے؟ آگے ہے فرق. جب ہم نے یہ بات مان لیا کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مدبر ہے، دنیا کو چلانے والا ہے، اور مالک بھی ایسا کہ وہ بذات خود مالک ہے، اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں. ہم بھی مالک ہیں، ہم اپنے جائیداد کے مالک ہیں، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں، ہم اپنے پراپرٹی کے مالک ہیں. یہ جو ملکیت ہے ہماری اور آپ کی، یہ ملکیت کچھ دنوں کے لیے ہے، اور یہ ملکیت ختم ہو جانے والی ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ایسی ہے کہ وہ اس کی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس کو کسی نے مالک نہیں بنایا ہے، بلکہ اس نے سب کو مالک بنایا ہے. اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ رب العالمین آسمان کو، زمین کو اپنے ہاتھ پہ رکھے گا. ایک دوسری روایت کے اندر ہے ایک انگلی پر آسمان کو، ایک انگلی پر زمین کو، ایک انگلی پر درختوں کو، ایک انگلی پر پانی کو، پہاڑ کو، اس طرح رکھے گا اللہ رب العالمین، اور اس کو ہلائے گا اور کہے گا انا الملک این الجبارون و این المتکبرون.
آج میں بادشاہ ہوں، آج میری ملکیت ہے۔ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جو لوگ ظلم کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے؟ آج تو صرف میری بادشاہت ہے۔ دنیا میں چند دنوں کی کیا بادشاہت دی گئی، اترانے لگے اور گھمنڈ کرنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ آج میری ملکیت ہے، اس طرح ملکیت کہ تم اپنے لباس کے بھی مالک نہیں ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ برہنہ ہوں گے، ایک کپڑے کا ٹکڑا کوئی نہیں لا سکتا ہے جب تک کہ اللہ پہنا نہ دے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے، یا ابن آدم کلکم عار الا من کسوتہ، اے ابن آدم تم سب کے سب ننگے تھے الا کہ میں نے جس کو پہنایا۔ فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی یہ سب نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، وہی دنیا کو چلاتا ہے۔ اتنا ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ آگے بڑھیے، کہا توحید اسماء و صفات۔ اسم کا معنی ہوتا ہے نام، صفات کا معنی ہوتا ہے خوبی۔ اللہ رب العالمین کے ڈھیر سارے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اگر اللہ کی خوبیوں کو لکھا جائے، دنیا میں جتنے پانی ہیں اس کو 7 ڈبل کر دیا جائے پانیوں کو، اور اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا دیا جائے، سبحان اللہ، کہا کہ لکھتے لکھتے یہ سیاہی ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ ہے ہمارا رب، اس رب کو پہچانیے، کیونکہ اس رب کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں سارے کرائم اور سارے جرائم ہو رہے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جتنے جرم ہوتے تھے، جتنے گناہ ہوتے تھے، اس کا بنیادی سبب اللہ رب العالمین کو نہ پہچاننا تھا۔ اسی لیے اللہ نے جو پہلی آیت نازل کی اس میں اپنی پہچان بتلائی، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس خالق کو پہچانو پہلے۔ جب لوگوں نے خالق کو پہچانا دنیا بدل گئی، ان کی زندگیاں بدل گئی، گھر بار بدل گئے، معاشرہ بدل گیا، اسی کلمے کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں ان ناموں کو ثابت کیا جائے، اللہ کے لیے جتنے نقائص ہیں، جتنے ایسی صفات جو اللہ کے لیے لائق نہیں ہے، ان سب سے اللہ کو پاک کیا جائے، اور اللہ کے صفات کی کیفیت پر سوال نہ اٹھایا جائے۔ یہ کر لیں گے، آگے بڑھیے۔ اب تک معاملہ یہاں تک یہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی یہ سب مانتے تھے، لیکن وہ کفار ٹھہرے، ہم مسلمان ٹھہرے۔ فیصلہ توحید الوہیت میں ہوتا ہے۔ الوہیت کا مطلب یہ لفظ الہ سے ہے، لا الہ۔ ہم لوگ ابھی آگے چل کر کے اس کا معنی جب پڑھیں گے تو الہ کا معنی آئے گا معبود، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو اسی سے ہے الوہیت، یعنی اللہ رب العالمین ہمارا، ہم سب کا معبود ہے۔ معبود ہے کا مطلب وہی عبادت کے لائق ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہی فرق ہے ہمارا اور کافروں کا۔ کافر یہ مانتے ہیں کہ بارش اللہ نازل کرتا ہے، کافر یہ مانتے ہیں، آج کے بھی کفار یہ مانتے ہیں کہ اوپر والا بارش دیتا ہے، اوپر والا دھوپ دیتا ہے نا، لیکن جب بات عبادت کی آتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں، عبادت ہمیں ان پتھروں کی کرنا ہے، ان درخت کی کرنا ہے، ان قبر والے کی کرنا ہے، مسئلہ یہی الگ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء علیہم السلام کی اگر دعوت دیکھی جائے، کسی نے یہ دعوت نہیں دی کہ اس کو رب مانو، اس کو خالق مانو، اس کو مالک مانو، اس کو رزق دینے والا مانو۔ کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات فطری طور پر سارے لوگ مانتے تھے، اور آج کے کفار بھی اس بات کو مانتے ہیں، اس زمانے کے کفار بھی مانتے تھے۔ ہر زمانے کے کفار یہ بات مانتے تھے
کہ تدبیر کرنے والا، دنیا چلانے والا، پیدا کرنے والا وہی ہے، اپنا معبود نہیں ہے۔ وہ لوگ جس چیز کی عبادت کرتے تھے، کسی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ ان مورتیوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ سے قریب کر دو، اللہ سے قریب کر دو۔ تو یہ معاملہ آج کے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے اندر ہے۔ جو لوگ قبروں میں جاتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جو کفار و مشرکین کہتے تھے۔ لہٰذا وہ کفار ٹھہرے اور آپ مسلمان، ایسا نہیں ہوگا۔ قاعدہ اور اصول ایک ہے، اگر شرک ہے آپ کے عمل میں، اللہ کو خالق مان رہے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہوگا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا حقیقی مالک ہے، عبادت اسی کی کرنی پڑے گی۔ اگر مانتے ہیں کہ دنیا کو چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا وہی ہے، عبادت کسی اور کی کریں گے، اسے برداشت ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ عبادت بھی اسی کی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہیں پر معاملہ الگ ہو جاتا تھا کہ کفار و مشرکین اقرار کرتے تھے، لیکن عمل کرنے کی جب باری آتی تو عمل میں پیچھے ہو جاتے۔ اب آپ دیکھیے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم میں سے مسلمان کلمہ جو پڑھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن عمل کے معاملے میں دیکھیں عبادت ہے ہی نہیں ہے، اس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کیسے مسلمان ہے یہ؟ کفار و مشرکین تو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کیا کہا معلوم؟ کہا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کہا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، جب یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور کشتی پھنس جاتی ہے، طوفان اسے گھیر لیتا ہے، تو سارے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف خالص اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مصیبت کے وقت۔ اگر ہماری بھی یہی حالت ہے، اس کے باوجود وہ کفار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آگے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب وہ لوگ خشکی میں بس کر کے آ جاتے ہیں، کیا کہتے تھے جب پھنس جاتے تھے؟ اے اللہ ہمیں بچا لے، اگر تو بچا لے گا تو ہم تیری عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ جب بچ جاتے آ کر کے پھر شرک کرنے لگتے۔ تو اس بنیاد پر بسا اوقات انہوں نے عبادت کی، دعا کی اللہ سے خالص خلوصیت کے ساتھ، اس کے باوجود جب وہ کفر میں شرک میں پھر سے واپس آ گئے، اللہ نے ان کو کافر ہی کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، قتل و قتال کیا، اس لیے کہ وہ کفار ہی رہے۔ اس اقرار نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، اس اقرار نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اقرار کے ساتھ ساتھ اس کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا یہ ہے کہ جب سارے ربوبیت کی صفات اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں تو اسی کے لیے تمام عبودیت، عبادات کو اسی کے لیے کرنا پڑے گا، تب جا کر کے کیا ہوگا؟ ہمارا یہ کلمہ کام آئے گا، ورنہ پھر ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔